السلام علیکم بچوں، آج ہم چوتھی جماعت اسلامیات کی کتاب سے اپنے آخری سبق پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہمارے پاس آخری سبق ہے شب ابی طالب میں محصوری اور عام الحزن۔ مکہ والوں نے جب دیکھا کہ اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا ہی جا رہا ہے تو ان کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور بڑھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ مکہ میں بتوں کا ایک مغرور پجاری ابو جہل بھی تھا۔ وہ اسلام کا سب سے بڑا مخالف تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا اور مسلمانوں کو طرح طرح سے ستاتا تھا۔ ایک بار ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آیا۔ اس بدتمیزی کا علم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ہوا تو انہوں نے قریش کی مجلس میں جا کر ابو جہل کو ڈانٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں ہی بہت بہادر تھے۔ دونوں کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بہت قوت حاصل ہو گئی اور اب مسلمان بیت اللہ جا کر کلہ نماز پڑھنے لگے۔ مسلمانوں سے قطع تعلق کا فیصلہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے باوجود بھی کافروں کی دشمنی میں کمی نہ آئی بلکہ ان کا غصہ کچھ اور بڑھ گیا۔ ایک دن غصے میں آ کر قریش کے سرداروں نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے متحد ہو کر ایک معاہدہ تیار کیا جس میں عہد کیا گیا کہ بنو ہاشم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں سے بول چال بند کر دی جائے گی۔ کوئی ان سے کسی قسم کا لین دین نہیں رکھے گا، ان سے ملے گا نہیں، ان سے رشتہ نہیں کرے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے، ان سے مکمل قطع تعلق کیا جائے۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبہ کی دیوار پر لگا دیا گیا۔ گھاٹی میں جانے کا فیصلہ۔ اس معاہدے کا علم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کی مخالفت اپنی کوششوں میں ناکام ہونے کی وجہ سے غصے میں پاگل ہو گئے اور اب وہ میرا لحاظ بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ خاندان بنو ہاشم کا ہر شخص شہر چھوڑ کر کسی ایسی محفوظ جگہ چلا جائے جہاں دشمن آسانی سے نقصان نہ پہنچا سکے۔ سب نے اس مشورے سے اتفاق کیا اور فیصلہ ہوا کہ ہمیں پہاڑی گھاٹی میں جا کر اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک یہ اطمینان نہ ہو کہ واپس آنے کے بعد ہمیں کوئی ستائے گا نہیں۔ گھاٹی میں پناہ شب کے لفظی معنی گھاٹی کے ہے۔ بنو ہاشم کے لوگوں نے مجبور ہو کر جس گھاٹی میں پناہ لی تھی وہ بنو ہاشم کی ملکیت تھی، اس لیے اس گھاٹی کو شب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ 7 محرم 7 سن نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سب مرد، عورتیں اور بچے کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر اس گھاٹی میں چلے گئے، لیکن یہ سامان چند دن میں ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی درختوں کے پتے اور چمڑے کے ٹکڑے کھا کر گزارا کرتے اور کئی دنوں تک بھوکے رہتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ابن جزم کبھی کبھی قریش سے چھپ کر گھاٹی میں کھانے کے لیے کچھ بھجوا دیا کرتے تھے۔ اس گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت سخت زندگی بسر کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد۔ بنو ہاشم شب ابی طالب میں یہ سختیاں مسلسل 3 سال تک برداشت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ سچائی پر قائم رہنے والوں کی عیب سے مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی یہ آزمائش بھی ختم ہو گئی۔ گھاٹی میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والی مصیبتوں کو دیکھ کر بعض دشمنوں کے دل بھی نرم پڑے۔ اس معاہدے کو ختم کرنے کا خیال سب سے پہلے ہشام بن عمرو کو آیا۔ انہوں نے مکہ کے سرداروں سے اس زیادتی پر بات چیت کی۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ معاہدے کو دستاویز کو دمک کھا چکی ہے۔ حضرت ابو طالب نے جا کر قریش کو بتایا اور کافر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس معاہدے کے سارے حرف دمک پہلے ہی کھا چکی تھی،
صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا اور بنو ہاشم مکہ میں واپس اپنے گھروں کو آ گئے۔ عام الحزن۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپس آنے کے بعد پہلے کی طرح اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ تبلیغ کا مطلب ہے نیکی کی باتیں دوسروں کو بتانا اور سمجھانا، اور ایسا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت 10 سن نبوی میں شب ابی طالب سے باہر آئے۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم سے بھرا سال ثابت ہوا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 سانحات پیش آئے جن کی وجہ سے آپ اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا کرتے تھے۔ پہلا سانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات کا تھا۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شفقت کے سائے میں لیے ہوئے دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات سے آپ کا ایک ہمدرد کم ہو گیا۔ دوسرا صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا اٹھانا پڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مصیبت کے زمانے میں سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی رہی تھی اور پہلی وحی نازل ہونے کے فوراً بعد مسلمان ہو گئی تھی۔ عورتوں میں آپ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔